شامی صاحب سر، جو میں نے کہا ہے ابتدائیہ میں کہ جی دلچسپ سیاست ہے، کہاں جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا اور اچانک خبر جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ظاہر ہے اپنے تند و تیز بیانات کی وجہ سے مشہور رہے، خان صاحب کے انتہائی قریب، اور نہ صرف خان صاحب کے بلکہ یہ بھی کہا جاتا رہا ان کے بارے میں کہ وہ تو ایک برج کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان۔ یہ پھر اچانک کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ دیکھیں، جو علی امین گنڈا پور ہیں، جی، یعنی ایک نوجوان سیاستدان ہے، 47 سال کی عمر ہوگی ان کی۔ 1978 میں پیدا ہوئے، صحیح، یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو رخصت ہو چکے تھے اقتدار کے ایوانوں سے، صحیح، تو وہ پیدا ہوئے، اور ایک بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہے جو گنڈا پور قبیلہ ہے۔ ٹھیک، ان کے والد جو ہیں سردار امین اللہ گنڈا پور، جی، وہ بھی وزیر رہے ہیں، اچھا، ہاں، پرویز مشرف کے دور میں، صحیح، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں۔ اور یہ 2007 میں، یعنی 18 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور جب عمران خان صاحب نے کمپین چلائی تھی ڈرون اٹیکس کے خلاف، اور یہ جو نیٹو کی فورسز جی جی، کے بارے میں، تو ایک جلوس کی صورت میں وہ گئے تھے سرحد تک، اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت۔ صحیح، اور میرا خیال علی امین گنڈا پور صاحب کے ہاں ہی قیام ہوا تھا رات اچھا کو۔ اچھا اچھا، تو بڑے ایک جوش و جذبے سے بھرپور شخص ہے، اور یعنی ان کی تعلیم جو ہے تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں لاہور میں، اس کے بعد وہ نیشنل آرٹس کالج جو ہے لاہور کا، اس میں پڑھے ہیں۔ این سی ہے، تو گریجویشن تو انہوں نے وہاں سے کی ہے، فیشن ڈیزائننگ میں شاید، اور اس کے بعد پھر آنرس کیا انہوں نے وہاں سے گومل یونیورسٹی سے۔ صحیح، تو اب 2007 میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اس کے بعد یعنی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 2018 میں، وزیر رہے، وزیر امور کشمیر، بالکل۔ اور جب پھر 2019 میں خان صاحب گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ اس سے پہلے وہاں پر وہ گئے تھے، ہاں، اس سے پہلے صوبائی وزیر تھے وہ، صحیح، پرویز خاٹک کی کابینہ میں۔ بالکل، تو اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ان کے حریف ہیں، بے شک، اور ہمارے جو گورنر ہیں کنڈی صاحب، کنڈی صاحب، وہ بھی ان کے حریف ہیں، اور دونوں کے مقابلے میں وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ تو بہرحال تو مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی نہیں بنتی، اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ میرے خیال کوئی قریبی عزیز داری بھی ہے ان کی، لیکن بہرحال ایک دوسرے کے خلاف ڈٹے رہتے ہیں۔ صحیح، اور گورنر اور وزیر اللہ جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دی گورنمنٹ ہے۔ تو آج دلی خواہش بھی پوری ہو جائے گی پھر تو بہرحال اب کنڈی صاحب کی۔ کچھ عرصے سے ایسا کہا جاتا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو اس لیے منتخب کیا خان صاحب نے کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کا رابطہ رہے گا، اور ان سے بھی رہے گا تو کوئی پل کا کردار ادا کر سکیں گے۔ ٹھیک، لیکن آج جو حالات کا دباؤ ہے اس میں وہ کوئی کردار ادا کر نہیں سکے، بلکہ دباؤ کا شکار رہے، اور پھر جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو گئی، اور جو جلسہ ہوا اس میں تو ان کی تقریر جو ہے وہ بھی نہیں ہونے دی گئی 27 ستمبر کا، 27 ستمبر کا، اور وہ انہوں نے وہ بنا کر علیمہ خان جو ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے بیان دے دیا، اور شکایات بھی ان کے بارے میں ہاں، اعتراض اٹھا دیے کہ ان کے تو ایم آئی سے ان کا تعلق ہے، چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں۔ چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ لگ رہا تھا کہ اب علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال اب خان صاحب نے ان کو رخصت کر دیا۔ اب یہ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی، کیونکہ ان کی بڑی بھاری اکثریت ہے وہاں، اور کوئی بغاوت کے جراثیم تو ان میں نہیں ہے، تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، سر نیا وزیر اعلیٰ چن لیا جائے گا۔ ٹویٹ کیا انہوں نے، جو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن عمران خان صاحب کی امانت تھی، اور ان کے حکم کے مطابق ان کی امانت ان کو واپس کر کے اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں، علی امین گنڈا پور۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ جو وفاقی حکومت جو ہے نا، ان سے انہوں نے وہ متھا نہیں لگایا جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اگر وفاقی حکومت سے کوئی یعنی جنگ کرنے کے لیے، تو وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بیٹھا ہوا نہیں ہے، نہ اس کی بیچارے کی یہ بساط ہے، اور اگر ایسی صورت پیدا ہوگی، الجھاؤ ہوگا، تو وہ بھی خسارے کا سودا ہوگا، اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا،
اور صوبائی حکومت کو بھی پہنچے گا صحیح. اور وفاق تو پھر جو دیکھے گا. اب یہ صوبہ کے پی کے جو ہے دیکھیے آج بھی وہاں دہشت گردی کی ایک بڑی واردات ہوئی, روکا گیا اس کو. جی ہاں. اور ہماری مسلح افواج کے کتنے 11 جوان سر شہید ہوئے ہیں وہاں پہ, لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان 11 جوان شہید اورنگزئی ہوئے میں. جی ہاں. اور کیسے ہمارے یعنی دیکھیے ایک کے بعد ایک جو ہے شہادتیں پیش کر رہے ہیں, لیکن حوصلے ٹوٹ نہیں رہے ہماری فوج کے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. سلمان اکرم راجہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے پر بڑا افسوس ہے خان صاحب کو, اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ واقعہ تو ہے. تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں, ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت جو ہے اسے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بھی انہوں نے حکومت بدلی ہے. جی ہاں. اور سہیل آفریدی صاحب وہ کر کے اب دکھائیں گے. سہیل آفریدی جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, اگرچہ وزیر تھے نا فیصل, یعنی وہ علی امین گنڈا پور کی کابینہ میں جی جی. وزارت ان کے پاس ہے, جی ہاں. لیکن وہ رہے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے ہیں, اور اس لیے وہ گرم خون ہے ان کا, اور تازہ خون ہے بلکہ, اور پی ٹی آئی سے ان کی سیاست شروع ہوتی ہے. تو بہرحال اب انہوں نے ایک اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ وفاقی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں, اور وفاقی حکومت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. تو ہماری خواہش تو یہ نہیں ہوگی, لیکن بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے بس اس پہ یعنی اس کا یہ تو یہی ہے کہ ایک محاذرہ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو کیا سمجھا کیا جائے کہ کیا شامی صاحب یہی وجہ تھی کہ جو وہ پالیسی کو جو بھی وجہ فالو تھی, نہیں کر سکے, یا پھر اندرونی اختلافات وہ مین وجہ تھی, یا علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی سے جو ان کے اختلافات تھے وہ مین وجہ تھی؟ بشرا بی بی سے تو کوئی خاص اختلافات ان کے سامنے نہیں آئے, علیمہ خان سے اختلافات ان کے سامنے آئے جو ریسنٹ آئے. بالکل. اب لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی تھا, اب عمران خان صاحب کی کیونکہ حکومت ہے پی ٹی آئی پر, جس کو وہ چاہیں گے وہی حکمران رہے گا. ٹھیک. اب انہوں نے کیونکہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, صحیح. انہی نے مقرر کیا تھا. دیکھیں نا, اگر ان کو گنڈا پر جو ہے ان میں اپنی تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے طور پر وہ منتخب ہو جاتے وزیر اعلیٰ. صحیح. انہوں کو عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا, اور اس لیے پارٹی ان کی نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اگرچہ اس وقت تو بڑے بڑے اور بھی نام موجود تھے پارٹی کے اندر, ہاں جی. اور جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے, لیکن خان صاحب کی نظر انتخاب ان پہ پڑی, اور اب خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, تو پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے.